بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 10۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ رات کے پچھلے پہر جبکہ چراغوں کی روشنی تھکی تھکی سی نظر آنے لگی تھی اور سناٹے میں کوئی ملاوٹ باقی نہیں رہی تھی، ماحول کی ہر شے سو چکی تھی، ابراہیم نے کروٹ بدلی۔ کروٹ بدلتے بدلتے اس نے ذرا سی آنکھ کھولی اور ماحول پر نظریں ڈالیں۔ وہ اس وقت بھی بے سدھ اور مدہوش تھا۔ اس نے چراغوں کی مدھم اور دھندلی روشنی میں اپنے پاس کسی کو بیٹھے دیکھا تو نیم مدہوشی اور نیم خوابیدگی میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا تھا۔ شراب اور خواب کے دو آتشے نے اسے وہ کچھ دکھا دیا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ کنیز کو کہربا سمجھ بیٹھا، بے اختیار اٹھنے کی کوشش میں لڑکھڑا کر گر گیا۔ کنیز سہم کر ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ ابراہیم نے اپنی آنکھیں ملیں اور کنیز کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ کنیز سمجھی اب یہ کچھ بولے گا۔ وہ یحییٰ کے پاس چلی گئی اور عرض کیا کہ میرے آقا وہ بیدار ہو گیا ہے اور شاید کچھ بولنے والا ہے۔ یحییٰ نے کہا تو وہیں واپس جا اور سن کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، میں یہیں سے سننے کی کوشش کروں گا۔ کنیز پھر واپس گئی۔ بدحواس ابراہیم اپنی کہربا کی تلاش میں تھا۔ وہ جیسے ہی واپس آئی ابراہیم کھل اٹھا اور بولا، تو کہاں چلی گئی تھی کہربا؟ کنیز اس کا مطلب نہیں سمجھی۔ ابراہیم نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر گر گیا اور وہ رونے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہربا، میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں، تو ہی میرے پاس آ جا کہربا۔ کنیز نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، وہیں لیٹے رہیے اور سو جائیے۔ ابراہیم نے خوشامد کی، کہربا یہ امیر المؤمنین کہاں چلے گئے؟ ان سے کہنا اب وہ اپنا عہد یاد رکھیں، بھول نہ جائیں۔ میں تجھے حاصل کر کے رہوں گا کیونکہ تیرے بغیر زندگی محض ادھوری ہے۔ کنیز ایک بار پھر یحییٰ کے پاس واپس گئی اور کہا کہ میرے آقا وہ معلوم نہیں کس کا نام لے کر مجھے مخاطب کر رہا ہے، وہ کہربا کہربا کہہ رہا ہے، میں اسے کس طرح باتیں کروں؟ یحییٰ نے کہا اگر وہ تجھ کو کہربا کہہ کر مخاطب کرتا ہے تو ہی کہربا بن جا اور کم سے کم باتیں کر کے اس کی باتیں سنتی رہ۔ کنیز پھر واپس گئی۔ اب ابراہیم اوندھے منہ پڑ گیا تھا، کنیز کی آہٹ نہیں سن سکا، منہ کے بل پڑا رہا۔ کچھ دیر بعد سر اوپر اٹھایا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے دھندلی دھندلی کنیز کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، کہربا تو کہاں چلی گئی کہربا؟ اس کے بعد وہ رونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بڑبڑانے لگا کہ کہربا اب میں تیری خاطر شراب پینا چھوڑ دوں گا کیونکہ تو مجھ سے اب بھی بیزار نظر آتی ہے، تو بار بار اٹھ کر کیوں چلی جاتی ہے؟ آہ میری ماں کہتی ہے کہ شرابی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے دعا مانگی تھی کہ خدا تجھے مجھ پر مائل کر دے، لیکن وہ دعا شاید اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ میں جب دعا مانگ رہا تھا نشے میں تھا، اور میری ماں کہتی ہے کہ شرابی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم کی آواز بری طرح لڑکھڑا رہی تھی، ایک ایک لفظ کھینچ کھینچ کر اور گھٹن سے کہہ رہا تھا۔ اب یحییٰ بھی اس کمرے میں آ گیا لیکن دور اندھیرے میں کھڑا ہوا تھا۔ ابراہیم نے یحییٰ کی جھلک بھی دیکھ لی۔ اس نے یحییٰ کو بغور دیکھنے کی کوشش کی لیکن نہ دیکھ سکا۔ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی اور سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، امیر المؤمنین خدا کے لیے کہربا کو حکم دے دیجئے کہ وہ مجھ سے بے التفاتی نہ برتے جب تک کہ میں آپ کا کام نہ کر دوں۔ میں کہربا کو آپ سے مانگ تو نہیں رہا، بس ذرا قربت ضرور چاہتا ہوں۔ کنیز ابراہیم کے پاس سے ہٹ گئی اور اندھیرے میں جا کھڑی ہوئی۔ ابراہیم تل ملا کر بیٹھ گیا لیکن اس سے بیٹھا نہ گیا اور پھر لیٹ گیا اور گڑ گڑانے لگا، امیر المؤمنین میں شراب چھوڑ دوں گا اگر آپ کہربا کو بخش دیں، لیکن اس سے دور رہ کر میں شراب کو کس طرح چھوڑ دوں؟ میں اس کی یاد میں شراب پیتا ہوں۔ جب کہربا اپنی یاد کی جگہ خود ہی خود موجود ہوگی
تو مجھے شراب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یحییٰ نے کنیز سے کہا، جا اس کے قریب چلا جا اور خود کو کہربا ظاہر کر کے لگاوٹ کی باتیں کر۔ کنیز ابراہیم کے قریب چلی گئی اور بولی، تو اپنے ہوش میں آ جائے تو میں کوئی بات بھی کروں۔ ابراہیم نے اد کھلی نشیلی آنکھوں سے کنیز کی طرف دیکھا اور اٹک اٹک کر کہا، اے کاش امیر المؤمنین اپنا وعدہ پورا کر دیں اور تو مجھے بخش دی جائے۔ یحییٰ نے اشارے سے کنیز کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تو اس کے پاس ہی موجود رہے، میں اس کی باتوں کا مفہوم پا چکا ہوں۔ ابراہیم رات بھر وہیں پڑا بڑبڑاتا اور سوتا رہا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صبح طلوع آفتاب کے کافی دیر بعد بیدار ہوا اور خود کو یحییٰ کے محل میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یحییٰ اس کی پریشانی محسوس کر کے مزے لے رہا تھا۔ ابراہیم کے گھر والی اس کی گمشدگی سے پریشان تھے۔ خود ہادی بھی بڑی الجھن میں تھا کہ ابراہیم کہاں چلا گیا۔ یحییٰ نے ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم میں تیرے فن کا بہت بڑا مداح ہوں، لیکن رات سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر تو اپنی راہ سے بھٹک گیا اور کسی لڑکی یا عورت کے چکر میں تو نے نغمہ و موسیقی کے بجائے دوسری ذمہ داریاں قبول کر لیں تو خود کو ضائع کر دے گا۔ ابراہیم کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر سوال کیا، دوسری ذمہ داریاں کیا مانے؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ یحییٰ نے جواب دیا، کہربا، امیر المؤمنین، عہد و پیما، ان اشاروں سے تو خوب سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کو اپنی بابت یہ یقین ہو گیا کہ وہ خواب میں سب کچھ بتا چکا ہے، اور وہ جس مقصد سے یحییٰ سے ملا تھا یحییٰ کو اس کا علم ہو چکا ہے، اور اب وہ کام نہیں بن سکتا۔ یحییٰ نے پوچھا، اب کیا ارادے ہیں؟ ابراہیم جان چھڑانے کی فکر میں تھا۔ جواب دیا کہ میں حیران ہوں کہ میں پوری رات اپنے گھر سے غائب رہا، میری ماں، بیوی اور بیٹا سبھی پریشان ہوں گے۔ یحییٰ نے کہا، ابراہیم اب تو اپنے گھر جا اور میری ایک بات گرہ میں باندھ لے، تیرا کام ساز و آواز سے تعلق رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ تو تجھے زیب دیتا ہے اور نہ تو اس کا اہل ہے۔ پھر تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ دو بھائیوں کے تنازع میں غیروں کو شامل نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی پھر ایک ہو جائیں گے، پھر غیروں کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ ابراہیم یحییٰ کی باتیں سمجھ رہا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن کہربا یہاں بھی آڑے آ رہی تھی۔ اسے ملال تھا کہ یحییٰ نے اسے پہلی ملاقات ہی میں ناکام کر دیا تھا۔ وہ مایوس اور اداس گھر پہنچا تو ماں اور بیوی کو بے حد پریشان پایا۔ وہ جس شرمندگی سے دوچار ہوا تھا اس نے اس کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ کئی دن تک دربار جانے کی ہمت نہ پڑی۔ کئی دن بعد ہادی نے اسے بلوا بھیجا۔ اب ابراہیم ڈرتے ڈرتے دربار پہنچا۔ ہادی نے اسے دیکھتے ہی تنزن پوچھا، تو کہاں چلا گیا تھا ابراہیم؟ ابراہیم کے پاس اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ وہ ہادی کے سامنے موجود درباریوں کو دیکھ کر چپ رہا۔ ہادی کو شبہ گزرا کہ شاید ابراہیم کوئی خاص خبر لے کر حاضر ہوا ہے۔ وہ دربار سے اٹھ کر تخلیے میں پہنچ گیا۔ دوسری طرف سے کئی کنیزیں طلب کر لی گئیں، ان میں کہربا بھی شامل تھی۔ جس وقت ابراہیم تخلیے میں داخل ہو رہا تھا، دوسری طرف سے کہربا بھی داخل ہو رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابراہیم تو لڑکھڑا گیا۔ کہربا کی پرکیف اور سحر انگیز آنکھوں نے وہ اثر کیا تھا کہ ابراہیم اپنے قابو میں نہ رہا، لیکن کہربا اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ہادی نے ابراہیم اور کہربا کو باری باری دیکھا اور ابراہیم سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تو کامیاب واپس آیا۔ پھر کہربا کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تو بار بار میرا عہد، میرا وعدہ مجھے یاد دلاتا رہے۔ اب کہربا کا چہرہ سست ہو گیا۔ وہ کچھ بولی تو نہیں، مگر چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ ابراہیم سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن ہمت اور لفظوں نے ساتھ نہ دیا۔
ہادی نے چڑ کر کہا، ابراہیم تو کیا خبر لایا ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ ابراہیم نے بمشکل کہا، امیر المؤمنین میں وہ بدقسمت انسان ہوں جس کو خوشیاں راس نہیں آتی۔ ہادی نے پوچھا، کیا مطلب؟ میں تیرا مطلب نہیں سمجھا۔ ابراہیم نے جواب دیا، امیر المؤمنین میں نے بڑی کوشش کی کہ یحییٰ کو ٹٹولوں اور اس کے دل کی باتیں معلوم کروں، لیکن اس نے ایک بات بھی ایسی نہیں کی جو قابل گرفت ہو۔ وہ مجھ سے بار بار یہی کہتا رہا کہ امیر المؤمنین اور ہارون بھائی بھائی ہیں، دونوں بھائیوں کے تنازع میں دوسروں کو نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ ان میں ایکا ہو جانے کے بعد شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ ہادی نے حیرت سے پوچھا، کیا یحییٰ ایسی باتیں کرتا ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، جی امیر المؤمنین وہ تو آپ کا ہمدرد اور بہی خواہ ہے۔ ہادی نے بگڑ کر کہا، ابراہیم تو ضرورت سے زیادہ سیدھا اور بھولا نکلا۔ یحییٰ ایک شاطر اور سیاسی شخص ہے، اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے تجھے بے وقوف بنا دیا۔ وہ میرا وفادار کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہارون کو برسر اقتدار لانا چاہتا ہے، کیونکہ اگر میری جگہ ہارون نے لے لی تو یحییٰ بآسانی وزیر بن جائے گا۔ ابراہیم حیرت سے ہادی کی صورت دیکھنے لگا۔ ہادی نے فکر مندی سے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ سوچنے لگا۔ کہربا کے چہرے پر طمانینت پیدا ہو گئی۔ ابراہیم حزن و یاس کی تصویر بنا، کبھی ہادی کی طرف دیکھنے لگتا اور کبھی کہربا کی شکل میں کھو جاتا۔ کچھ دیر بعد ہادی نے سر اٹھایا اور ابراہیم سے کہا، ابراہیم تو نہیں جانتا یحییٰ بہت ہی شاطر اور ہوشیار آدمی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تیرے پوہڑ پن اور احمقانہ انداز نے اس سرد و گرم چشیدہ بوڑھے کو تیرے ارادوں سے مطلع کر دیا ہوگا اور وہ محتاط ہو گیا ہوگا۔ پھر کہربا کی طرف دیکھ کر بولا، افسوس کہ میں نے یہ قطعی فیصلہ کر لیا تھا کہ تیری اس خدمت کے عوض میں کہربا کو تیرے حوالے کر دوں گا، لیکن تو اپنے مقصد کی حصول یابی میں ناکام رہا اور مجھے بھی مایوس کر دیا۔ تو کہربا سے یوں ہی مایوس رہے گا جس طرح بہت سے انسان بہشت کی حوروں سے۔ اب ابراہیم کا دل بیٹھنے لگا اور بول پڑا، امیر المؤمنین میں آپ کی نوازشوں کے سہارے ہی زندہ ہوں، بالکل مایوس نہ کریں۔ ہادی نے جواب دیا، ابراہیم میں بہت پریشان ہوں، ہارون اور یحییٰ میرے لیے مستقل خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ میں اپنے بعد اپنے بیٹے جعفر کو حکمران بنانا چاہتا ہوں، مگر یحییٰ ہارون کا طرفدار ہے۔ میں نے یحییٰ کو ہر طرح راضی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تیار ہی نہیں ہوتا۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یحییٰ اور ہارون کو قید کر کے قتل کرا دوں، لیکن اس سے پہلے میں قصر خلد چھوڑ دوں گا۔ اس قصر میں میری ماں خیزران اور اس جیسے دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جن میں سے بعض درپردہ اور بعض اعلانیہ ہارون اور یحییٰ کے طرفدار ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ میرے خلاف کوئی سازش نہ کر دیں۔ ابراہیم نے پوچھا، امیر المؤمنین قصر خلد چھوڑ کر کہاں تشریف لے جائیں گے؟ ہادی نے جواب دیا، رصافہ کے قریب عیسیٰ باز میں، وہاں قصر ابیض یعنی سفید محل میرا انتظار کر رہا ہے۔ ابراہیم نے ڈوبتے دل سے پوچھا، اور میں، آپ کا یہ غلام کہاں جائے گا؟ اور پھر کہربا؟ ہادی اس کی بے چینی پر ہنس پڑا، ابراہیم میں بہت پریشان ہوں، لیکن اس پریشانی میں تجھے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو قصر ابیض میں میرے ساتھ رہے گا، وہیں کہربا بھی رہے گی۔ پھر شریر نظروں سے کہربا کی طرف دیکھا اور ابراہیم سے کہا، لیکن تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کہربا تیرے لیے اتنی سریع الحصول نہیں کہ جتنی تو سمجھ رہا ہے، یہ تجھے کسی نہ کسی خدمت کے عوض ہی مل سکتی ہے۔ کہربا بھی مسکرا رہی تھی اور ابراہیم کے دل پر آری چل رہی تھی۔ ہادی نے چند ہنگامی اقدام کیے، ہنگامی اور اچانک۔ یحییٰ اور ہارون کو تنگ و تاریک قید خانوں میں ڈال کر خود رصافہ کے قریب عیسیٰ باز کے قصر ابیض میں منتقل ہو گیا، اور جانے سے پہلے اس کی ماں خیزران نے ہارون اور یحییٰ کی رہائی کے لیے اپنے بیٹے ہادی کی بڑی خوشامدیں کیں، لیکن ہادی ذرا بھی نہ پسیجا اور ماں کو جھڑک دیا کہ خبردار جو ملکی اور انتظامی معاملات میں آئندہ دخل دیا۔ اس نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ کسی عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حکومت اور کاروبار حکومت میں دخل دے، اگر وہ ایسا کرے گی تو قتل کر دی جائے گی، یہ عورت خواہ امیر المؤمنین کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ خیزران نے عجیب سی نظروں سے ہادی کو دیکھا
اور بڑے کرب سے کہا، ہادی اب میں نہ تو تیری صورت دیکھوں گی اور نہ زندگی بھر بات کروں گی۔ ہادی نے جواب دیا، یہ آپ بہت اچھا کریں گی، میں اس کا زندگی بھر شکر گزار رہوں گا۔ خیزران قصر خلد کے کسی حصے میں چلی گئی اور ہادی قصر ابیض میں منتقل ہو گیا۔ قصر ابیض میں ابراہیم کو شاندار ہم نشینی حاصل ہو گئی اور وہ سفید محل کے ہی ایک حصے میں رہنے لگا تھا۔ محفل طرب یہاں بھی منعقد ہوئی۔ اس محفل میں ابراہیم نے اپنے فن اور آواز کا جادو جگایا۔ کوہربا نے بھی خلیفہ کو محسوس کیا۔ چند دوسری خوشگلو اور ماہر فن کنیزیں بھی خلیفہ کو لطف اندوز کرنے میں مشغول رہیں، لیکن ہادی کی پریشانی اس کے چہرے بشرے سے حویدہ تھی۔ وہ گیت سنتے سنتے گم ہو جاتا، کنیزیں اس کے پہلو میں بیٹھ جاتیں، مگر ان کا لطف و لذت آمیز قرب اور کیف آور اتصال بھی خلیفہ کو الجھنوں سے نکال نہ سکا۔ وہ محفل طرب سے اٹھ کر اچانک اندر چلا گیا۔ محفل میں سناٹا طاری ہو گیا، ساز و آواز چپ ہو گئے۔ ابراہیم اور کوہربا نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ ابراہیم نے آہستہ سے کہا، کوہربا تو اندر جا سکتی ہے، جا اور معلوم کرنے کی کوشش کر کہ امیر المؤمنین کو کیا ہو گیا ہے۔ کوہربا نے نظریں اٹھائے بغیر ہی جواب دیا، نہیں، اس وقت میں اندر نہیں جا سکتی، اس وقت تک کہ جب تک امیر المؤمنین خود طلب نہ کر لیں۔ ہمیں ان کی تالیوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ ماحول پر ایک بار پھر سناٹا طاری ہو گیا۔ اب ہر کوئی ہادی کی تالیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ رات کا پہلا پہر تھا۔ قصر ابیض بے شمار شمعوں کی روشنی میں کسی جادوئی سفید محل کی طرح جگمگا رہا تھا۔ وہ سب جو محل طرب میں ہادی کے ہم نشین تھے اپنی اپنی جگہ مؤدب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت تک ہل بھی نہیں سکتے تھے جب تک کہ ہادی انہیں کوئی حکم نہیں دے دیتا۔ اس یکساں اور تھکا دینے والے ماحول میں کوہربا کی موجودگی سے ابراہیم کو طاقت و توانائی اور کیف و سکون حاصل ہو رہا تھا۔ اس کی آرزو تھی کہ ہادی ہفتوں نہ آئے اور وہ کوہربا کو یوں ہی سامنے بٹھائے دیکھتا رہے۔ وہ کوہربا سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کوہربا نظر انداز کر رہی تھی۔ کئی گھنٹے بعد کوہربا جمائیاں لینے لگی، دوسری کنیزیں بھی اپنی اپنی جگہ اونگنے لگیں۔ ابراہیم نے کوہربا سے کہا، میرا خیال ہے ہم دونوں کے سوا دوسروں کو چلا جانا چاہیے، امیر المؤمنین معلوم نہیں کب آئیں۔ کوہربا نے جواب دیا، جب تک امیر المؤمنین محفل کو خود نہ برخاست کر دیں یہاں سے کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھ کر کوہربا کے پاس جا بیٹھا اور ادھر ادھر سرسری سی نظر ڈالی اور پھر بولا، خاموشی نے طبیعت کو افسردہ کر دیا ہے، کیا ہمیں یوں ہی خاموش رہنا چاہیے؟ کوہربا نے جواب دیا، میرا خیال ہے ہم دونوں خاموشی رہیں تو بہتر ہے۔ ابراہیم نے رحم طلب نظروں سے کوہربا کی طرف دیکھا اور حسرت سے سوال کیا، معلوم نہیں تو کیوں مجھ سے اتنی بیزار رہتی ہے؟ آخر کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ کوہربا نے جواب نہ دیا اور منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم نے افسوس سے کہا، واہ، آواز سننا تو درکنار، اب میں تیری صورت بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کوہربا اتنا ظلم مت کر۔ کوہربا نے جواب دیا، اگر امیر المؤمنین کہیں قریب ہی آرام فرما ہیں تو وہ ہماری باتوں کی آواز سے بیدار ہو جائیں گے، اس لیے ہمارا خاموش رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ ابراہیم نے کہا، ہم سرگوشیوں میں تو باتیں کر سکتے ہیں، لیکن باتیں کرنا اتنا ضروری تو نہیں۔ ضروری ہے، ورنہ نیند تنگ کرنے لگے گی۔ دوسروں کی طرف دیکھ کوہربا، وہ سب اونگ رہے ہیں، پتہ نہیں امیر المؤمنین کس وقت واپس آ جائیں۔ اس وقت تک تو ہمیں بیدار ہی رہنا ہے، باتیں کرنے سے نیند اڑ جائے گی۔ کوہربا اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی، دور جا بیٹھی اور جاتے جاتے کہتی گئی، استاد ابراہیم، میں باتیں کیے بغیر بھی جاگ سکتی ہوں، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم کو غصہ تو بہت آیا، لیکن ضبط و برداشت سے کام لیا۔ رات کے پچھلے پہر ایک کنیز نے آ کر اعلان کر دیا کہ امیر المؤمنین نے محفل برخاست کی ہے، اس لیے جو جہاں جانا چاہے چلا جائے۔ کوہربا اور کنیزیں محل ہی کے ایک حصے میں چلی گئیں۔ ابراہیم بھی اپنے ٹھکانے پر چلا گیا۔ اس کے بعد ہادی کئی دن تک کسی کو دکھائی نہ دیا اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ یہ اندازہ لگاتا رہا کہ ہادی کی یہ خاموشی اور ہر شخص سے لا تعلقی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ایک دن ہادی بہت ہی بے چین نظر آیا۔
اس نے دوپہر کے بعد سے محفل طرب جو جمائی تو رات گئے تک اس میں مشغول رہا۔ بے چین اضطراب اور سیمابی انداز اس کی ایک ایک بات اور ہر حرکت سے واضح تھا۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کے پاس جا کر ایک غلام کو حکم دیا، جا اور اسی وقت میرے سپہ سالار ہرثمہ بن اعین کو بلا لا۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا اور اشارے سے ابراہیم کو اپنے پاس بلوا لیا۔ ابراہیم ڈرتے ڈرتے ہادی کے پاس پہنچا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہادی نے کہا کہ ابراہیم تو یہیں موجود رہے، میں نے ہرثمہ کو بلوایا ہے، میں اسے ایک ایسا حکم دینے والا ہوں جس سے میں اپنے مخالفوں اور دشمنوں سے بالکل محفوظ ہو جاؤں گا۔ میں نے ایک خطرناک مگر بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ میرے اعصاب اور دل و دماغ کو پریشان کر رہا ہے۔ اس پریشانی میں تیری قربت اور تیری دل جوئی کی ضرورت ہے۔ ابراہیم ہادی کے خطرناک اور بڑے فیصلے کا علم نہ رکھنے کے باوجود کانپ کر رہ گیا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہادی سے پوچھتا، امیر المؤمنین، وہ خطرناک اور بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جس نے آپ کے اعصاب اور ذہن و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا ہے؟ کافی دیر بعد سپہ سالار ہرثمہ بن اعین حاضر ہو گیا اور ہادی اسے لے کر تخلیے میں چلا گیا اور ایک جلتی ہوئی شمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہرثمہ، جس طرح یہ شمع جل رہی ہے اس طرح میرے اندر بھی ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ یحییٰ، ہارون اور خیزران کے باوجود مجھے پھونکے دے رہے ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یحییٰ، ہارون اور خیزران کے وجود مجھے پھونکے دے رہے ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے یحییٰ، ہارون اور وہ تمام آل ابو طالب جو قید خانوں میں ہیں صبح ہونے سے پہلے قتل کر دیے جائیں۔ ہرثمہ نے پس و پیش سے پوچھا، خادم امیر المؤمنین کی فرمان کی بجا آوری کے لیے ہر وقت آمادہ رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حقیر مشورہ بھی ہے کہ اس کے نتائج اور عواقب پر اچھی طرح غور کر لیا جائے۔ ہادی نے ہرثمہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ہرثمہ، جب تو خود کو خلافت کا غلام سمجھتا ہے تو غلام کا فرض ہے کہ اپنے آقا کے ہر حکم کی تعمیل کرے اور اس کے نتائج اور عواقب پر غور کرنے کی فضولیات سے بچا رہے۔ ہرثمہ، یا تو صبح تک میرے حکم کی تعمیل کر یا پھر مجھے یہی حکم کسی اور کو دینا پڑے گا، اور اس صورت میں تو یحییٰ، ہارون اور آل ابو طالب کی صف میں کھڑا انہی جیسے حشر سے دوچار ہوگا۔ ہرثمہ لرز کر رہ گیا اور بولا، غلام آپ کے فرمان کو صبح تک پورا کر دے گا۔ ہادی خوش ہو گیا، فرتے جوش میں ہرثمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر بولا، تب پھر تو گراں قدر انعام کا سزاوار ٹھہرے گا۔ آج کی رات میں سکون سے سو سکوں گا، جا اور اب وقت ضائع مت کر۔ ہرثمہ کے جاتے ہی ابراہیم کو اندر طلب کر لیا گیا۔ اس وقت ہادی بہت خوش تھا۔ اس نے ابراہیم کو یہ نہیں بتایا کہ ہرثمہ کو کیا حکم دیا گیا ہے۔ خوشی اور ترنگ میں بس یہ کہا کہ ابراہیم، آج میں سکون سے سو سکوں گا۔ کوہربا اور دوسری کنیزوں کو بلوا کر تربیہ گیت چھیڑو اور آج ایسے نغمے سناؤ جو میرے حق میں لوریاں ثابت ہوں، میں سکون سے سونا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہادی کی خوابگاہ میں جشن جیسا سما تھا۔ کنیزوں کے پرے صف بہ صف کھڑے تھے۔ ابراہیم ان کے آگے چوکی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہادی نے ابراہیم کو حکم دیا کہ کوئی تربیہ نغمہ چھیڑو۔ ابراہیم نے ایک ایسا تربیہ گیت شروع کر دیا جس کے بول اور زیر و بم میں سرور و کیفیت تھی، نیند تھی، خواب تھا اور نشہ تھا، سحر تھا۔ وہ جھومنے لگا۔ کوہربا بھی سحر زدہ سی ہو گئی۔ آج ابراہیم ڈوب کر گا رہا تھا۔ وہ اپنے فن میں جہاں ہادی کو خوش کرنا چاہتا تھا وہیں کوہربا کو بھی متاثر کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ ہادی پر غنودگی طاری ہونے لگی، لیکن اس وقت کسی کنیز نے اندر داخل ہو کر ہادی کو مطلع کیا کہ امیر المؤمنین کی والدہ محترمہ اذن باریابی کی طالب ہیں۔ ہادی کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کی نیند کافور ہو گئی۔ کنیز سے پوچھا، وہ کیوں آئی ہے؟ اس نے تو یہ عہد کیا تھا کہ وہ زندگی بھر نہ تو میری صورت دیکھے گی اور نہ مجھ سے بات کرے گی۔ کنیز چپ چاپ کھڑی رہی۔ ہادی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا اور پھر کنیز سے کہا،
چل میں آتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ کنیز نے جواب دیا، وہ ملحقہ کمرے میں ہیں۔ ہادی ابراہیم کو گاتا ہوا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی ماں خیزران ہادی کو دیکھتے ہی قدموں میں گر گئی۔ ہادی، ہارون کو معاف کر دے۔ ہادی نے پوچھا، ہارون کو کیا ہو گیا؟ خیزران نے ہادی کے پاؤں پکڑ لیے۔ ہادی، اسے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن میں جانتی ہوں کہ جلد یا بدیر اسے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اسے معاف کر دے، کیونکہ اگر ہارون کو کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں بچوں گی۔ ہادی خیزران کی پریشانی سے خوش ہو رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگا اور بولا، عورت، مجھے نہیں پتا کہ ہارون کو کیا ہو گیا یا کیا ہونے والا ہے، لیکن اگر اس کو کچھ ہو گیا اور اس کے بعد تجھ کو بھی کچھ ہو گیا تو یہ میرے اور میری خلافت کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی۔ خیزران نے اس کی پنڈلیاں پکڑ لیں۔ ہادی، اتنا ظالم مت بن، اتنا ظلم نہ کر۔ بادشاہ نے اپنے دونوں پاؤں جھٹکے سے چھڑا لیے، جس سے خیزران منہ کے بل فرش پر گر گئی۔ ہادی نے کہا، اے عورت، تیرے بیٹے ہارون کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ کارکنان قضاء و قدر کا فیصلہ ہوگا۔ میں مجبور ہوں۔ چند کنیزیں جن میں کہربا بھی شامل تھی ہادی کے ساتھ ہی کمرے میں آ گئی تھیں۔ ہادی نے اپنی خوابگاہ میں واپس جاتے ہوئے کنیزوں کو حکم دیا، اس عورت کو محل کے اس حصے میں پہنچا دیا جائے جہاں سے یہ دوبارہ میرے پاس تک نہ آ سکے۔ اب میں نہ تو اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں اور نہ اس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ ہادی کے چلے جانے کے بعد بھی خیزران فرش پر اوندھے منہ پڑی رہی۔ کہربا نے اسے سیدھا کیا اور کہا، امیر المؤمنین واپس چلے گئے، آپ جہاں کہیں پہنچا دیا جائے گا۔ خیزران نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائیں اور پھر بولی، تھوڑا سا پانی۔ کہربا نے ایک کنیز کو پانی کے لیے بھیج دیا۔ اس کے جاتے ہی خیزران فرش پر بچھے ہوئے گدے پر لیٹ گئی اور ایک تکیے کو اپنے چہرے پر رکھ کر کہربا سے کہا، کہربا، اس طرح جب وہ سو جائے، بس اب اس کھیل کو ختم ہو جانا چاہیے۔ کہربا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کنیز پانی لے کر آ گئی۔ خیزران نے پانی پیا اور محل کے کسی حصے میں واپس چلی گئی۔ کہربا ہادی کے پاس گئی۔ ہادی نے مسکرا کر پوچھا، کیا وہ چلی گئی؟ جی امیر المؤمنین۔ آج میں اس عورت کو بے بس اور مجبور دیکھ کر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم سے کہا، اب تیری ضرورت نہیں رہی، تو جا سکتا ہے، اور ہاں، اگر میں کامیاب ہو گیا تو اس خوشی میں کہربا تجھے بخش دی جائے گی۔ ابراہیم کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے جاتے جاتے امیر المؤمنین کا شکر ادا کیا اور پھر چلا گیا۔ اب ہادی کی خوابگاہ میں کہربا اور چند کنیزیں باقی رہ گئی تھیں، طاقتور تنو مند کنیزیں۔ انہوں نے ساز بجانے شروع کیے، ہلکے سروں والے ساز، اور ہادی ان سروں میں ڈوبتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے خراٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ کہربا اس کے سرہانے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک طاقتور کنیز کو اشارے سے کوئی حکم دیا۔ وہ ایک تکیہ اٹھا لائی۔ کہربا نے تکیہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بقیہ کنیزوں کو اشارے سے حکم دیا کہ وہ ہادی کے سینے، پاؤں اور پیٹ پر ایک ساتھ اس وقت بیٹھ جائے جب وہ ان سب کو حکم دے۔ 4 کنیزیں سینے، پیٹ، ران اور پنڈلیوں کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ کہربا نے تکیے کو ہادی کے منہ پر رکھ دیا اور تمام کنیزیں منہ سے لے کر پنڈلیوں تک ہادی کو دبا کر بیٹھ گئیں۔ ہادی بہت کسمسایا، بڑی جد و جہد کی، مگر خود کو آزاد نہ کروا سکا۔ وہ کچھ دیر تھر تھرایا، کپ کپایا، پھر سرد پڑ گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ کہربا نے خیزران کو تلاش کر کے یہ خبر سنا دی۔ وہ بے تابانہ بھاگتی ہوئی ہادی کی خوابگاہ میں داخل ہو گئی اور ہادی کو ہلا جلا کر دیکھا، پھر فرتے خوشی سے سجدے میں گر گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی سے اٹھی اور خوابگاہ کو بند کرا کر واپس چلی گئی۔ ایک آدمی ہرسما کے پاس بھیج دیا گیا کہ اسے اسی وقت حاضر کیا جائے۔ ہرسما کو سوتے سے جگا لیا گیا۔ جب خسر خلافت کے فرستادے نے ہرسما کو یہ بتایا کہ محل میں طلبی ہوئی ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا، ہادی اس سے جواب طلب کرے گا کہ فرمان کی تعمیل کے بجائے وہ سو کیوں رہا تھا۔ وہ عذر تلاش کرتا ہوا محل میں داخل ہوا تو اسے خیزران کے روبرو پہنچا دیا گیا۔ اس وقت ہرسما کی موجودگی میں کسی بوکھلائی ہوئی کنیز نے خیزران سے کہا، یا سیدہ، غضب ہو گیا۔ خیزران نے جھنجھلا کر پوچھا، کیا ہو گیا؟ کنیز نے عرض کیا، یا سیدہ،
موسیٰ ہادی کا انتقال ہو گیا۔ خضران نے مسکرا کر جواب دیا، تو کیا ہوا، ہارون تو زندہ ہے۔ اس کے بعد ہرسما سے کہا، ہرسما تو یحییٰ اور ہارون کو عزت و احترام سے میرے پاس لے آ، اور یحییٰ سے کہہ دے کہ وہ ہارون کی بیعت کا انتظام کرے۔ ہرسما کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا، یقین نہ کرنے کے انداز میں کہا، یا سیدہ، یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ خضران اسے اپنے ساتھ ہادی کی خوابگاہ میں لے گئی اور پھر کہا، یہ رہی ہادی کی لاش، اسے میری بد دعا کھا گئی، بس زیادہ سوال و جواب مت کرنا، میں نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل ہونی چاہیے۔ صبح جب ابراہیم کو یہ خبر ملی کہ ہادی مر چکا اور ہارون امیر المؤمنین بن چکا ہے تو اس کا دل ڈوبنے لگا، اس کی آنکھوں تلے اندھیرا پھیلنے لگا۔ قسمت کی نامساعدت اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی، کوہربا ملتے ملتے رہ گئی تھی، زندگی سے دل بھر گیا، جینے کا مزہ جاتا رہا۔ اس رات جب ہادی کا انتقال ہوا اور ہارون نے تخت خلافت پر قدم رکھا تو ہارون کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، مامون رشید۔ بعد میں مورخین نے ان تینوں خبروں کو یوں جمع کر دیا کہ وہ رات بھی کیسی عجیب رات تھی جس میں ایک خلیفہ انتقال کر گیا، دوسرا برسر اقتدار آیا اور تیسرے نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ یہاں پر اس داستان کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی قسط سے انشاءاللہ دوسری داستان کا آغاز ہوگا۔ جزاک اللہ۔